اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مرزا آصف بیگ۔ آج کا ہمارا موضوع زمزم کے کنویں کی دریافت اور اس کی کھدائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں آباد ہونے کے لیے چھوڑا، تو جب ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس کی وجہ سے رونے لگے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان 7 بار دوڑیں، مگر ان کو پانی نہ ملا۔ دوسری طرف اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جو 4000 سال سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مکہ کے قریب سے یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم گزرا۔ اس نے دیکھا کہ مکہ کی گھاٹی پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ اس گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کہ ایک خاتون اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو وہ اس منظر سے بہت حیران اور ششدر ہوئے، اور دوسری طرف اس گھرانے کی عظمت ان کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہاں پر رہنے کی اجازت چاہی، جو ان کو دے دی گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے کر دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی تولیت ان کے بیٹے نابد بن اسماعیل نے کی، اور ان کے بعد بیت اللہ کا متولی مزاد بن عمرو جرہمی ہوا۔ جب بنو جرہم نے مکہ میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا تو بنو بکر اور بنو غفشان نے ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دے کر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ قبیلہ مکہ سے نکلنے لگا تو ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاد نے بیت اللہ کی 2 قیمتی چیزیں، مثلا سونے کے 2 ہرن اور تلواریں نکالی اور ان کو چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ صدیوں تک زمزم کے کنویں کے نشانات مٹے رہے اور لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، کسی نے آ کر کہا زمزم کو کھودو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا اور وہ حج کے لیے آنے والوں کو سیراب کرے گا۔ خواب میں ہی آپ کو اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی۔ چنانچہ اگلی صبح آپ اپنے بیٹے حارث لے کر اس مقام پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ جب آپ پر زمزم کے کنویں کی علامات ظاہر ہو گئیں تو آپ نے اللہ اکبر کہا۔ جب قریش کے افراد نے یہ نعرہ سنا تو ادھر پہنچ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ اس کنویں پہ ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کا کنواں ہے۔ آپ نے کہا اس پر صرف میرا حق ہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو یہ طے پایا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ جو شام کے اونچے علاقے میں رہتی تھی، اس سے فیصلہ کرایا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب کے خاندان کے افراد اور قریش کا ایک ایک فرد سوار ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جناب عبد المطلب کے خاندان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ پانی بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں نہ ملا اور موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس پر یہ طے پایا کہ ہر شخص اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھود لے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اس گڑھے میں دفن کیا جا سکے، اور اس طرح آخری بچ جانے والا شخص بے گور و کفن رہے گا۔ یہ جب سب کر دیا گیا اور موت کا انتظار کیا جانے لگا، اس پر جناب عبد المطلب نے کہا کہ اس طرح موت کا انتظار کرنا دانش مندی نہیں، اور کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ اپنی اونٹنی میں سوار ہونے لگے تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ کے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ یہ سن کر دیگر قبائل اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے نہ صرف ان کو پانی پینے کی اجازت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ اس میں سے بھر لیجیے۔ جب انہوں نے آپ پر اللہ کا یہ انعام دیکھا تو کہنے لگے کہ جس ذات نے تمہیں یہاں پر پانی مہیا کیا ہے، اسی ذات نے تمہیں زمزم کے پانی کا نگران بنایا ہے، لہذا ہم آپ سے کبھی زمزم کے بارے میں جھگڑا نہ کریں گے۔ اور پھر وہ واپس ہوئے۔ اس کے بعد سب لوگ سوار ہوئے اور مکہ واپس روانہ ہوئے، اور جناب عبد المطلب نے مکہ پہنچ کر حاجیوں کے لیے زمزم کا انتظام کیا۔
اس کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔